پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے امید کی بہار لیے پھر رہی ہے۔ کل سما پر میرے شو میں لطیف کھوسہ صاحب نے چند ایک باتیں کی۔ یہ باتیں صرف لطیف کھوسہ صاحب کی نہیں ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے ہر دوسرے لیڈر سے بات کریں تو وہ ایسی ہی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی جماعت اور اپنی جماعت کے قائد کے بارے میں کیا تصویر بنائی، ذرا سنیے۔ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ چونکہ بشرا بیوی ان کے زیادہ قریب ہیں، لیکن نومبر میں خان خود آ رہا ہے، اس لیے کمیونیکیشن گیپ وہ ختم ہو جائے گا، اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے گی، آپ دیکھیں گے کہ عدالتیں آزاد ہو جائیں گی۔ تو لطیف کھوسہ صاحب ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف باوجود تمام تر مسائل کے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ دو معاملات ہیں، دونوں کو ہم سیپریٹلی دیکھ لیتے ہیں، دو سیپریٹ اسٹیجز کے اوپر ہوں گے۔ پہلا معاملہ جوڈیشری کا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے پاس ہو جانے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ تو چیف جسٹس نہیں بنے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ماننا یہ ہے کہ جوڈیشری کے اندر ایک خاص قسم کا اتفاق رائے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہم نے ایسے قبول نہیں کرنا جیسے کہ وہ پاس کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ خبریں ہم نے ادھر ادھر سے سنی ہیں، میں ان کی تصدیق کرنے سے قاصر ہوں۔ جو میری اپنی خبر ہے میں صرف اسی کا حوالہ دے سکتا ہوں، اور خبر یہ ہے کہ غیر رسمی طور پر اہم چیمبرز کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر نظر ضرور رکھنی ہے۔ اس کو ہم نے اگر فیا کمپلے، یعنی ایک ایسا کام جو مکمل ہو گیا اور اس کے اوپر آپ رد عمل نہیں دے سکتے، اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کے طور پہ قبول نہیں کرنا، اس کو ہم نے دیکھنا ضرور ہے۔ اب دیکھنے کے اوپر جو ویوز ہیں وہ ابھی تک اکٹھے نہیں ہوئے۔ آئی ایم شیور جب عمرہ کر کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب واپس آئیں گے تو پھر ان ویوز کے اندر آپ کو ہارمنی زیادہ نظر آئے گی۔ اس وقت 3 قسم کے ویوز پائے جاتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ یہ تو کنسنسس ہے کہ اس کو ہم نے دیکھنا ضرور ہے۔ ایک ویو یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے ہم نے پارلیمان کے پاس واپس بھیجنا ہے کہ بھائی ہمارے خیال میں یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے، تو آپ اس کو ریویو کیجئے، اور اس کے اندر ہم اپنی ریکمنڈیشنز آپ کو دے رہے ہیں، ہماری اپنی آبزرویشنز ہیں، ہم کوئی آپ کو ڈکٹیشن نہیں دے رہے، لیکن ریکمنڈیشنز آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ یہ کام اس کے اندر درست کریں۔ دوسرا ویو یہ ہے کہ آپ اس ترمیم کو، جو ایکسٹریم ویو ہے، اس ترمیم کو فل کورٹ کے ذریعے ناک آؤٹ کریں، اور اس کی جو پاس ہونے والا طریقہ کار ہے جس کے اندر کہا گیا کہ جھرلو چلایا گیا ہے اور لوگوں کو زبردستی لا کر اور ترمیم کو پاس کروانے کے لیے بطور انسٹرومنٹ استعمال کیا گیا، اس کو بھی آپ زیر بحث لائیں اور کہیں کہ جی یہ ترمیم جو ہے یہ نامنظور ہے، یہ اس حالت میں قابل قبول نہیں ہے، ہم اس کو ناک آؤٹ کرتے ہیں، یہ فل کورٹ کے ذریعے ہم کروائیں گے۔ اس کے اندر ڈائسینٹنگ اوپینین ہوں گی، لیکن آپ فل کورٹ کے ذریعے جب یہ کریں گے تو ترمیم کے اندر جو یہ لکھا گیا ہے کہ آپ اس ترمیم کو چیلنج نہیں کر سکتے، جب آپ ترمیم کو ہی چیلنج کر دیں گے تو ترمیم کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے وہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا۔ یہ ایک ایکسٹریم ویو ہے۔ دوسرا جو ویو ہے، تیسرا ویو ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان، وہ بڑا اہم ویو ہے اور میرے خیال میں اس طرف بات جا سکتی ہے۔ وہ ویو یہ ہے کہ آپ نے جس طریقے سے ترمیم کو پاس ہوتے ہوئے دیکھا، شک بائے شک، آپ نے دیکھا سینٹ کے اندر کیا ہوا، قومی اسمبلی کے اندر کیا ہوا، پروسیجر یہی ہے کہ ہر شک کے اوپر آپ نے ووٹنگ کروائی، اور ہر شک کی ووٹنگ کا نمبر آپ نے دیا کہ شک نمبر 1 کے اوپر یہ ہے، 2 کے اوپر یہ ہے، 3 کے اوپر یہ ہے، اور تواتر کے ساتھ چلتے چلتے آپ 22 کے اوپر پہنچ گئے۔ شک بائے شک اس ترمیم کا ہم جائزہ لیں، اور بجائے اس کے کہ تمام ترمیم کو آپ ناک آؤٹ کر دیں، اس کی چند شکوں کو آپ ناک آؤٹ کر دیں کہ یہ آئین کے ڈھانچے سے متصادم ہے۔ یعنی ماحول سے متعلق اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے، اگر جج صاحبان کے عمومی معاملات ہیں وہ ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ ریٹین کر سکتے ہیں، جو ضمنی اور فروہی معاملات ہیں ان کو آپ ٹچ نہیں کریں، لیکن جو بعض اہم ترین شکیں ہیں، جس میں سے سب سے اہم شک آئینی بینچوں کو بنانے کا اختیار جو جوڈیشل کمیشن کو دیا گیا ہے وہ ہے، اس کو اگر آپ ناک آؤٹ کر پائیں گے تو پھر میرے خیال میں آپ میانہ روی کے ساتھ بھی معاملے کو سدھار پائیں گے۔ یعنی آپ پوری آئینی ترمیم کو ناک آؤٹ نہیں کرتے، لہٰذا یہ آپ یہ نہیں کہتے کہ پارلیمان کے اختیار کو آپ نے چیلنج کیا، نہ ہی آپ یہ ہلکا پھلکا کام کرتے ہیں جس کے اندر آپ آئینی ترمیم کو واپس بھجوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس کو ریویو کر دیں، جس پارلیمان نے اس کو پاس کر دیا وہ کیوں اس کو ریویو کرے گا؟ اور یہ جانتے ہوئے کہ اب پارلیمان کا ماحول کیا ہے، آپ نے اسپیکر کے 2 خطوط کو تو دیکھ ہی لیا جو انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھے اور کہا ہے کہ جو 8 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، فل کورٹ کا فیصلہ تھا، لیکن 8 رکنی بینچ نے اس کو اپنا فیصلہ بنا لیا 8 رکنی کا، اس کے اوپر آپ نے عمل درآمد نہیں کرنا۔ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ
جو پارلیمان کی روایت ہے اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے جو ہدایت جاری ہے اس کے مطابق آپ کام کریں. تو پارلیمان کا موڈ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے ان کو ریکمینڈ کرنے کے لیے بھیجا تو وہ دوستانہ انداز سے دیکھیں گے کہ جج صاحبان نے بڑا برادرانہ مشورہ دیا ہے اور صاحب بھی ہیں مشاورت کے اندر چند ایلیمنٹس, اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں. ایسا نہیں ہوگا. تو نہ ہم پورا ناک آؤٹ کرتے ہیں, نہ ہم صرف ریویو کے لیے بھیجتے ہیں, اس کے اندر چند شکیں جو ہیں ان کو آپ ناک آؤٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت جو چیف جسٹس کا اختیار ہے بینچز بنانے کا بذریعہ سینئر ججز پر مبنی کمیٹی, وہ اگر آپ واپس لے لیتے ہیں, آپ کہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائیں گے, لیکن اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کا ہونا چاہیے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اگر یہ ہونا شروع ہو گیا تو بہت ساری ایسی پٹیشنز جو حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ کے خیال کے مطابق آئینی بینچز کے اندر جا کے طے ہونی ہے, الیکشن کی صحت سے متعلق معاملات ہیں, سرویلنس سے متعلق معاملات ہیں, اداروں کے اندر سے نظام کے اوپر جو حملہ ہونے کے الزامات والی پٹیشنز ہیں وغیرہ وغیرہ, وہ تمام کی تمام پٹیشنز ان بینچز کے سامنے جائیں گے. چیف جسٹس ان شکوں کو ریویو کرنے کے بعد اپنے پاس اختیار واپس لے آئے گا. اس طرف معاملہ چل رہا ہے. بارز کی طرف سے پٹیشنز آئیں گی, انڈیویجول پٹیشنز آئیں گے, اور سب کو کلب کر کے فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ آئینی کورٹ, آئینی بینچ سے لے کر مکمل طور پر ایک بغیر بائٹ کے بن جائے گی ترمیم. جو ترمیم باقی رہے گی, لیکن اس کا جو اصل مقصد تھا کہ جو پاور ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس کہ وہ بینچ بنائے اور بینچوں کے ذریعے آئینی معاملات کو دیکھے, وہ پاور والا معاملہ ہم ڈائلوٹ کر پائیں گے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو ان کا خیال ہے کہ بہت سارے ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. ان ایشوز کے اندر عمران خان کی ڈیٹینشن کا ایشو سب سے اہم معاملہ ہے, انتخابات کی صحت کا ایشو سب سے اہم معاملہ ہے, جو ٹریبونلز کے اندر جو کیسز گئے ہیں, جس طریقے سے ٹریبونلز بنے ہیں جنہوں نے طے کرنا ہے کہ الیکشن ٹھیک ہوئے نہیں ہوئے, ان کا معاملہ ہے. یہ 3-4 پٹیشنز اگر اس سپریم کورٹ کے بینچ کے پاس آتی ہیں جو چیف جسٹس خود بنا رہا ہے, اور اس کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے بننے والے جو کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں موجود نہیں ہیں, تو ہمارے لیے راستے کھل جاتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ناؤ اور نیور والی ایک اسپرٹ ڈیولپ ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کے جج صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس مرتبہ 26ویں آئینی ترمیم کو ایسے ہی قبول کر لیا تو پھر آنے والے دنوں میں آپ بھول جائیں کہ کوئی جوڈیشری بھی ایز اے فیکٹر آف پاور ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس تمام معاملے کو پاکستان تحریک انصاف بھی اور جو جوڈیشری کے اندر میرے سورسز ہیں وہ بھی ایک پاور پالیٹکس کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ جی ایک دھینگا مشتی ہے, ایک کشتی ہے, ایک رسہ کشی ہے, ادھر سے کھینچنا ہے اپنا حصہ لینے کے لیے, ادھر سے کھینچنا ہے انہوں نے اپنا حصہ لینے کے لیے, اور وہ حکومت وقت کو تو بیچ میں سے نکالتے ہیں. بنیادی طور پر ملاقڑا جو ہے ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. تو سوچا یہ جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں کہ اگر جوڈیشری یک زبان ہو کر فل کورٹ کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم کی کور شکوں کو اڑا دیتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیاسی طور پر دروازے بہت سارے کھل جائیں گے. اور اس کے بعد اگر معاملہ کسی اور طرف نہ چلا گیا اور یہ جوڈیشری کام کرتی رہی موجودہ چیف جسٹس کی قیادت میں, جو پاکستان تحریک انصاف کے خیال کے مطابق ان کے اگر حق میں نہیں ہے تو ان کے خلاف بھی نہیں ہے, اگر انہوں نے سٹینڈ لے لیا ان معاملات کے اوپر, تو کورٹ کے اندر جو آپ کو ماضی میں ڈویژنز نظر آتی تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی. جو اس کے اندر ڈائسینٹ تھی وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ ایک بہت بڑی امید ہے جس کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان باہر آئے گا, عدالتیں آزاد ہوں گی, 26ویں آئینی ترمیم نہیں مانیں گے, اور فارم 47 والی حکومت جو ہے اس کو ہم چلتا کر دیں گے, اور پاکستان دوبارہ سے وہی پاکستان بن جائے گا جو ہمارا خیال ہے بننا چاہیے, یعنی پاکستان عمران خان کے نیچے. یہ ایک بڑا دلچسپ زاویہ جو پاکستان تحریک انصاف یوز کر رہی ہے. لیکن صرف یہی زاویہ نہیں ہے, اس کے اندر ایک اور زاویہ بھی ہے جو آپ اگلے اسٹیج میں دیکھ پائیں گے, اور وہ زاویہ ہے امریکہ میں ہونے والے انتخابات.